الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق اللہ العظیم. معزز و مکرم نوجوان دوستوں اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کے بعد سے لے کر موت تک کے ہمارے لیے بہت سی چیزیں مقرر کی ہیں. ہماری ایک تقدیر لکھی جا چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کو کتنا ملے گا اور یہ بندہ زمین میں کس وقت تک رہے گا اور کس وقت اس زمین سے اسے اللہ رب العزت کی طرف جانا ہے. یہ سارا کچھ روز اجل میں اللہ رب العزت نے لکھ چکے ہیں اور اسی لکھے ہوئے کے تحت، اسی لکھے ہوئے مقدر کے طریقے پر یہ پورا نظام چل رہا ہے. ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پاس جو مال، اسباب، طاقت، دولت، علم، جاہ و منصب، جلال، عظمت، شان و شوکت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ کہاں سے کمائے گا اور کہاں خرچ کرے گا. مقدرات ہمارے طے ہیں اور ان مقدرات کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے اور اسی کے مطابق آدمی آ کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جو مال و دولت دیا ہے اس سلسلے کے اندر انسان نے یہ سمجھنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں اس مال میں سے کتنا اپنے لیے رکھ رہا ہوں اور کتنا اپنی اولاد کے لیے اور کتنا اپنے گھر کے لیے اور کتنا اس کو میں آخرت کے لیے ذخیرہ بنا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مال اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کی قدردانی ہم جتنی کریں گے اللہ رب العزت اس نعمت میں اتنا زیادہ اضافہ فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم اللہ رب العزت کے ان انعامات پر شکر گزاری کرو گے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کے اوپر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ اس میں اضافہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اس میں اضافہ کروں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے، میری گرفت بڑی خطرناک ہے. اب اس سلسلے کے اندر ہمارے لیے لائحہ عمل کیا ہے؟ ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلے گی کہ ہم اپنے مال کا ذخیرہ آخرت کس طریقے پر کریں؟ اس سلسلے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ایسی نازل فرمائی ہے جس کے اندر یہ ہمیں راہ ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو کس طریقے پر لگایا جائے. انسان جو مال کماتا ہے
اس مال کے انسان کچھ حصے کرتا ہے، اور سب سے بڑا انسان کا ارادہ اور منصب، انسان کا ارادہ اور انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میں یہ مال جمع کر کے رکھوں تاکہ آگے چل کر اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا یا کوئی حادثہ پیش آیا جس کے لیے مستقل مال کی اور زر کی ضرورت پڑے گی تو میرے پاس جو جمع پونجی ہے میں اس کے اندر سے خرچ کروں۔ تو آدمی مال جمع کر رہا ہے تو مستقبل کو دیکھ کر، اور جمع کیوں کرتا ہے؟ اپنی آل اولاد کے لیے، کہ ان مال کے ذریعے سے میں مکان بناؤں گا تو میری اولادیں سکون کے ساتھ رہ سکیں، میں ان مال کے ذریعے سے دکان بناؤں گا تو میری آمدنی بڑھے گی، اور اس مال کے ذریعے سے میں اپنی خوراک اچھی کروں گا، اس مال کے ذریعے سے میں اپنا کاروبار، اپنی سواری، اپنی ساری چیزیں درست کروں گا۔ تو یہ تو آدمی نے سوچ لیا یہ سب کچھ دنیا ہے، یہ جتنا کچھ آدمی نے سوچا ہے یہ سارا کچھ دنیا ہے۔ تو پھر اب اصل کیا چیز بچی ہے؟ آخرت۔ اصل چیز باقی ہے اپنی آخرت۔ یہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو دنیا داری بھی کرنا ہے اور دنیا کی ضرورتیں بھی پوری کرنا ہے، شریعت کی حد میں رہ کر اور شرعی قوانین پر عمل کر کے، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ لیکن کیا ہمیں اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر مر کر مٹی ہو جانا ہے اور آخرت میں کوئی جواب اور کوئی حساب کتاب نہیں دینا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ اور کیا جنت اور دوزخ بنائی نہیں گئی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں۔ انتقال ہوگا، آدمی مرے گا، زمین کے اندر دفنایا جائے گا، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ قیامت برپا کی جائے گی اور ہمیں اللہ رب العزت کے روبرو لایا جائے گا، ہم حاضر ہوں گے، نامہ اعمال ہمارے سامنے آئے گا اور ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اور اللہ نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا تو بتاؤ میری راہ میں اس میں سے کتنا خرچ کیا ہے، تو بندہ کہے گا کہ اللہ میں نے جو مال کمایا تھا اس سے میں نے مکان بنایا، اس سے دکان بنائی، اپنی اولادوں کو بڑا کیا، اپنی اولادوں کی شادی کروائی، اپنی اولادوں کو دینی تعلیم دی، تربیت دی اور بہت کچھ کام کیا اور جمع کر کے رکھا تاکہ مرنے کے بعد میرے مال میں سے میرے وارثین حصہ لے سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہم سے یہ پوچھ لیا کہ یہ سب تو نے جو کیا یہ تو دنیا تھی اور یہ دنیا کے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے کیا، میرے لیے کیا ہے، تو ہمارے پاس یقین جانی اس وقت کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے اگر کیا ہے، یہ ساری تفصیل جو آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اگر یہ سارا کچھ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اور اس سے بڑھ کر اجر و ثواب اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنا مال اللہ کو دے دیں اور پھر کل قیامت میں جب پیشی ہو تو اس وقت ہم اللہ کو یوں کہیں کہ ہم نے آپ کو قرض دیا، ہم نے آپ کی بارگاہ میں مال دے دیا تھا، اب ہمیں اپنے اس مال کے توفیر آپ ثواب دیجیے، اس مال کے توفیر ہماری بخشش کیجیے، اس مال کے صدقے توفیر آپ ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا کیجیے، ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو قرضہ دینے کا کیا طریقہ؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ صرف اگر میں نے اتنا کہہ دیا کہ آپ اللہ کو دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تو یہ صرف ایک مبہم بات ہو گئی ہے، لیکن اگر اس کی وضاحت ہو جائے، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ جائے، توضیح ہو جائے، تو اس وقت بات کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ رب العزت کے راستے بہت سارے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے راستے بہت سارے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو سبلنا فرمایا ہے جمع کا سبب،
یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی جو راہیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہیں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اس مال میں سے خرچ کرو، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر عطا فرمایا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے اور آدمی کو جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب تو مرنا طے ہے، اب یقینی بات ہے کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر، اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف جانا ہے، تو آدمی کہتا ہے، اپنے وارثین کو یوں کہتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ میرا بینک بیلنس اتنا ہے اور اس میں سے اتنا مال اپنے محلے کی مسجد میں، اتنا مال فلاں مولانا کو، اور اتنا مال جو ہے مدرسے میں، اتنا مال وہاں، اس طریقے پر وہ آدمی گناتا ہے کہ یہاں خرچ کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا مال میں ابھی چھوڑ کر مر رہا ہوں وہ سارا کچھ میں اللہ کی راہ میں دے دوں، تاکہ اس کے صدقے کو پہلے میری مغفرت ہو جائے اور میرا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ لیکن شریعت نے اس وقت پابندی عائد کر دی ہے۔ اس وقت پابندی یہ ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 کی وراثت جاری ہوتی ہے، باقی کا مال اس کے قرض میں اور اسی طریقے پر اس کے کفن دفن کے خرچ میں اس کے بعد وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس وقت کی کا خرچ جو ہے کوئی کام کا نہیں ہوتا، کوئی کام کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو دریا کے اندر غرق کیا، انہیں ڈبویا، تو اس وقت وہ کہہ رہے تھے آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ اب ہم جو ہے ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آتے تھے۔ کون کہہ رہا تھا؟ فرعون، جبکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو قرآن کریم کی آیت میں اس کی منظر کشی ہے، الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، کہ اب سمجھ میں آ رہی ہے، الآن، اب مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب عذاب دکھ رہا ہے اور اب دنیا کی آنکھیں بند ہو چکی ہے اور آخرت کی آنکھیں کھل چکی ہے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ وقد عصیت، تحقیق تو نافرمان رہ چکا ہے، نافرمانی کر چکا ہے، اور اس سے پہلے تو من المفسدین، تو فساد برپا کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ تو موت کے وقت اگر ہم نے خرچ کیا اپنے مال میں سے تو وہ خرچ کوئی کام کا نہیں، 1/3 تو کام میں آ جائے گا، باقی کا نہیں۔ ہاں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی نوجوانی ہے، جوانی ہے، اور ابھی ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے، اور ابھی مال بھی ہے، اور آدمی اس کو جمع کر رہا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اپنے مال کا نفلی صدقہ نہیں دیتا، اپنے مال میں سے مساجد نہیں بناتا، اپنے مال میں سے مدارس میں خرچ نہیں کرتا، اور اگر یہی قسمہ پرسی کا عالم رہا اور اسی حال میں اللہ کا کوئی گھر ایسا رہا کہ مال کی کمی کی وجہ سے وہ گھر نہیں بن سکا، مال کی کمی کی وجہ سے وہ مدرسے کے بچے بھوکے رہ گئے، مال کی کمی کی وجہ سے وہ مدارس پختہ نہیں ہو پائے، وہ مدارس آگے نہیں بڑھ پائے، اور ایک وقت وہ آ جائے کہ وہ مدارس بند ہو جائے، تو کل قیامت میں ہم لوگ بھی جواب دہ ہو جائے۔ ایک واقعہ میں سن رہا تھا کہ ایک بادشاہ نے ایک مسجد بنوائی اور بہت عالیشان مسجد بنوائی، اور اس کا یہ ارادہ تھا، یہ اس کا عزم تھا کہ مسجد کے اندر 1 روپیہ بھی میں غیر کا نہیں لوں گا۔ غیر بولے تو اپنے علاوہ، مسلمانوں کا ہی، لیکن اپنے علاوہ کسی کا پیسہ نہیں لوں گا، اکیلا پوری مسجد بنواؤں گا اور اس مسجد پر اپنے نام کا تختہ لگواؤں گا، اپنے نام سے وہ مسجد چلواؤں گا۔ بادشاہ تھا، اس کے پاس رقم تھی، اس کے پاس مال تھا، اسباب تھے، اس نے مسجد بنوائی۔
مسجد مکمل تعمیر ہو چکی ہے، مسجد میں نماز شروع ہو چکی ہے، ان صاحب کے نام کا بورڈ لگ چکا ہے۔ اب یہ سویا تو یہ دیکھ رہا ہے خواب میں، تو کچھ لوگ آ کر اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرے نام کا بورڈ یہاں سے ہٹا، اور ایک عورت کے نام کا بورڈ وہاں پر لگا رہی ہے، اور یہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میرے نام کا بورڈ ہٹا دیا گیا اور ایک عورت کے نام کا بورڈ لگا دیا گیا۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنے جو وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، ان سے پوچھا، جب دیکھا کہ وہاں بورڈ ہمارے ہی نام کا لگا ہوا ہے یا کسی عورت کے نام کا لگ چکا ہے؟ دیکھا تو بورڈ تو وہی تھا۔ واپس آ کر کہا کہ حضرت آپ ہی کے نام کا بورڈ ہے۔ پھر سویا، اگلی رات دوسرے دن خواب میں یہی منظر دیکھا، پھر تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ انہی کا نام ہے، ابھی کسی عورت کے بورڈ نہیں لگے ہوئے۔ تیسری رات، چوتھی رات، جب اس طریقے پر اس نے مسلسل 3-4 رات اسی طریقے کا خواب دیکھا تو اس نے اس عورت کی تحقیق کی کہ یہ عورت کون ہے جس کی خواب میں بشارت دی جا رہی ہے، خواب میں جس کا نام لکھنے کا کہا جا رہا ہے اور جس کے نام کی لفظ مسجد کے بورڈ کی جگہ پر لگائی جا رہی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو اکیلے نے پورا پیسہ لگایا ہے اس مسجد کے اندر، اور یہ مسجد تو پوری میں نے بنوائی، کیا مسئلہ؟ تو گئے، معلوم کیا کہ وہ گھر کہاں پر ہے، وہ عورت کون ہے؟ تو گھر پتہ چلا، اور اس گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، اور جھوپڑی بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہر اعتبار سے اس کے اندر کام کی ضرورت، اور اس کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے۔ بڑھیا کے پاس بادشاہ پہنچے، اور بادشاہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں علاقے میں ایک مسجد بنائی گئی ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، عالیشان مسجد بنی ہے، اور ایک بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کروایا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہے، تب یہ بتا کہ اس مسجد کے اندر تو نے کیا لگایا، اس مسجد کے اندر تیری کتنی رقم لگی ہوئی ہے؟ تو بادشاہ کو اس بڑھیا نے جواب کیا کہ میرے پاس تو یہ جھوپڑی ہے اور میرے پاس گزر بسر کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے، تو میں کیا اس مسجد میں لگا سکتی ہوں؟ وہ تو اللہ کا گھر ہے، اور میں نے سنا ہے کہ کوئی بادشاہ اس مسجد کو بنوا رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اس کے اوپر جبر کیا اور اسے کہا کہ آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے اس مسجد میں کیا لگایا۔ تو کہا کہ میں نے اس مسجد میں کچھ نہیں لگایا، لیکن اس مسجد کے لیے بنانے کے لیے جو اینٹیں یہاں سے جاتی تھی، میرے جھوپڑی کے سامنے سے وہ اینٹیں جاتی تھی اور اینٹیں گدھوں کے اوپر لاد کر لے جائی جاتی تھی، تو میں باہر گھر کے باہر نکل کر ان گدھوں کو پانی پلاتی تھی کہ یہ گدھے مسجد کے تعمیری کام کے لیے اینٹیں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو اس بڑھیا کا پانی پلانے کا عمل اتنا پسند آیا کہ خواب میں بادشاہ کو فرشتے دکھائی دے رہے ہیں اور اس بڑھیا کے نام کو لگانے کا کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے گھر میں بنانے کے لیے آپ کا روپیہ اور پیسہ کتنا لگایا گیا ہے وہ نہیں اللہ کا دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس اخلاص سے لگایا گیا ہے۔ تو اخلاص کی قدر و قیمت ہے۔ پوری مسجد بنوا دینا کافی ہے، یا مسجد کے اندر 2-4 روپیے لگوا دینا، یا ایک اینٹ لگوا دینا، ایسا کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے طے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو یہ گھر اپنے بندوں کے حوالے کر رکھے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر ہے، یہ مساجد ہے اور یہ بندوں کے حوالے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مساجد کی تعمیروں کے اندر